فرائیڈے میٹنگ میں ہمیں جوائن کیا، سو ہم بھرپور اپنے چرچ میں خوش آمدید کہیں گے، بلکہ میں چاہوں گی آپ سب اپنے لیے بھی ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں۔ یقین جانے خدا کے حضور آنا ایمانداروں کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس کے حضور آنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں کہ میں نے آج کا دن بھی خدا کے ساتھ گزارا ہے، خدا کی حضوری میں گزارا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا اقتباس جو آپ نے سنا، اس اقتباس کو سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ آج کا کلام کس کردار پر ہے۔ پڑھا گیا اور بہت سے لوگوں نے گیس بھی کر دیا ہوگا کہ یہ دعا حنا کی دعا، اور جب بات دعا کی آتی ہے تو بائبل مقدس میں بہت سے انبیاء کی جو پریئرز ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ بڑی مشہور ہیں، جو بڑی ذکر قابل سے اہم دعا ہے۔ سب سے زیادہ ایماندار کے لیے اگر کوئی اسپرچل ڈسپلن ضروری ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی میں دعا کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ خدا کے خادم کہتے ہیں اگر یسوع کو بشریت میں، انسانیت میں جب انہوں نے انسانی جسم پہنا تھا، انہیں دعا کرنے کی اتنی ضرورت تھی، تو آپ سوچیں کہ ہمیں دعا کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، ہمیں دعا کرنے کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی، ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ دعا میں نے کہا ایماندار کے لیے نہایت ضروری ہے، یہ بڑا اہم روحانی نظم و ضبط ہے ہر ایک ایماندار کے لیے۔ ڈاکٹر بلی گراہم سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا نمبر 1 پریئر، نمبر 2 پریئر، نمبر 3 پریئر۔ وہ کہتے ہیں دعا دعا اور دعا، جس نے مجھے ڈاکٹر بلی گراہم بنایا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ دعا ہماری زندگی کا بڑا اہم معمول ہو، ہماری روزمرہ کے اہم کام جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے سانس لینا بڑا ضروری ہے، کھانا کھانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم دعا کو بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اہمیت دیں، ہم نے دعا کو جیسے ہمیں ہاسپٹلس میں یا شاپنگ مالز میں ریڈ باکس میں کلہاڑا نظر آتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے صرف ہنگامی حالات میں استعمال کے لیے، ہم نے دعا کو بھی ایمرجنسی کرائسس کے لیے رکھ دیا۔ جب مشکلات آئیں تب دعا میں بیٹھ گئے، جب پریشانیاں آئیں تب دعا میں زیادہ وقت گزارا۔ اور یہ میں بات اس لیے زیادہ توسط سے کہہ رہی ہوں، زیادہ اسٹرانگلی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ کسی زندگی کے کسی حصے میں دعا میرے لیے بھی صرف ایک ایمرجنسی سچویشن کا ٹول تھا، کہ دعا کو صرف ایمرجنسی میں استعمال کیا جائے، ہنگامی حالات میں استعمال کیا جائے، پریشانیوں میں دعا کو استعمال کیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں۔ میرے عزیزوں، ہم جتنا زیادہ دعا کا ذکر کرتے ہیں اتنی ہی کم ہماری زندگی میں دعا ہوتی ہے۔ دعا بڑا اہم نقطہ ہے، دعا پر بہت زیادہ بات چیت کی جاتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، ہم اکثر دوستوں سے کہتے ہیں آپ دعا کریں بس ایسے ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، ہم اپنے خدا کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرے گا، یا ہم خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن عملی طور پر دعا اس طرح سے ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی کہ دعا کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن 1952 میں جب پرنسٹن یونیورسٹی میں ڈاکٹر اسٹوڈنٹ کا نام فیننا ہے، اب یہ دونوں اس کی بیویاں ہیں، اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ فیننا کے پاس اولاد تھی لیکن حنا کے پاس اولاد نہیں تھی، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ خدا کی طرف سے ایسا تھا کہ حنا کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن حنا اس بات کے لیے پریشان رہتی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ حنا مایوسی کا شکار ہو چکی۔ اس دعا کو کرنے سے پہلے حنا ایک مایوسی کا شکار تھی، وہ مایوسی میں زندگی گزار رہی تھی، اور یہ بھی کلام مقدس میں پڑھتا ہے کہ فیننا اس کو چڑھاتی تھی اس بات کے لیے کہ تیرے پاس اولاد
نہیں ہے. اور یہ بات حنا کو بڑی دکھ دائق تھی, یہ اس کے لیے بڑی دردناک تھی کہ ایک تو میں ایک ایسے تجربے میں ہوں کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, دوسرا میری جو صوت ہے وہ بھی مجھے جتاتی ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. اور کلام مقدس فرماتا ہے کئی عرصے سے حنا اسی تکلیف میں, اسی دکھ میں اور اسی مایوسی میں تھی, حالانکہ اس کا شوہر الکانا اس سے زیادہ محبت کرتا تھا. جب وہ سیلا میں قربانی کرنے کے لیے آتے تھے, وہ اپنے سب بچوں کو, اپنی بیوی کو حصہ دیتا, حنا کو دوگنا حصہ ان سب سے دیتا, زیادہ دیتا, کیونکہ وہ حنا کو زیادہ عزیز رکھتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ مایوسی حنا کی زندگی سے نہیں جا رہی تھی کہ وہ ایک بھانج عورت ہے. میرے عزیزو, یہ جو سینیریو ہے, یہ جو حالات ہے, صرف حنا کے ساتھ نہیں, یہ ہم میں سے متعدد مسیحیوں کے ساتھ بھی ہے, بہت سے ایمانداروں کے ساتھ بھی ہے. ہم بہت سی ایسی چیزوں کو لے کر دکھ اور پریشان ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے اور نہیں ہے, لیکن وہ دوسرے کے پاس ہے. صرف وہ اولاد ہی نہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر ہم آج بھی پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے جو اس کے پاس ہے. اور کہیں نہ کہیں اگر ابھی نہیں تو ہم ماضی میں اس تجربے سے گزر چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ہم موازنہ کرتے ہیں اپنی اور ان کی چیزوں کا, اپنی اور ان کی ایکسیسریز کا, کہ ان کے پاس کیا کیا موجود ہے اور میرے پاس کیا کیا موجود نہیں ہے. سو ان حالات میں ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری زندگی میں مایوسی ہو, جب ہماری زندگی میں ایسے حالات ہوں اور ہمیں لگے کہ جو چیز دوسروں کے پاس ہے, جو برکتیں دوسروں کے پاس ہیں, جو سہولیات دوسروں کے پاس ہیں, وہ میری زندگی میں نہیں ہے. اور نہ صرف یہ تھا کہ حنا کی زندگی میں مایوسی تھی, حنا کی زندگی میں ایک اور بھی تجربہ تھا, اور وہ یہ کہ وہ ایسا بھی محسوس کرتی تھی کہ خدا نے اس کو ٹھکرایا ہوا ہے, خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, خدا اسے ناپسند کرتا ہے. اس کا ہر وقت دکھ میں رہنا, ہر وقت تکلیف میں رہنا, اس بات کا اظہار تھا کہ وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ جو میری زندگی میں کمی ہے. میرے عزیزو, حنا کا شوہر جو الکانا تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود حنا اس کی محبت کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی, کیونکہ حنا کا دھیان اپنے شوہر کی محبت پر نہیں, فننا کے پاس موجود اولاد پر تھا, جو فننا کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. اور بعض وقت ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, خدا نے جو برکتیں ہمیں دی ہوتی ہیں ہم ان پر نظر نہیں کر پاتے, اور ہم ان برکتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. میرے عزیزو, حنا اس مایوسی میں, اس ٹھکرائے جانے کے احساس میں خدا کی پہلے سے موجود برکات کو اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پا رہی تھی. وہ مایوسی میں تھی, وہ اس احساس میں تھی کہ خدا نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, خدا نے مجھے ٹھکرا دیا, خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور اس بات کے لیے بڑے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے کہ جب ہماری دعاؤں کا جواب نہ بھی آئے تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ اطمینان ہو کہ خدا مجھ سے آج بھی محبت کرتا ہے. اس بات کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تو کیا خدا پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, کیا خدا پھر بھی میری فکر کرتا ہے, کیا خدا پھر بھی میری زندگی میں کوئی منصوبہ رکھتا ہے. تو اس کا جواب ہے جی ہاں. بائبل مقدس میں ہمیں بہت سے ایسے کردار ملتے ہیں, شاید ان کی دعائیں ان کی مرضی کے مطابق جواب میں نہیں آئیں, لیکن وہ خدا کے عظیم منصوبے کا حصہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے, یہاں پر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کونا, کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہے جو ہمیں لگتا ہے, جو ابھی بھی, جس کا ابھی بھی خدا نے ہمیں جواب نہیں دیا. سو میرے عزیزو, اس خیال کو, اس مایوسی کو, اس ٹھکرائے, اور خدا آپ کی زندگی میں بہتر منصوبہ رکھتا ہے. خدا حنا کے لیے ایک بہتر درجہ رکھتا تھا, خدا حنا کے لیے ایک بہتر منصوبہ رکھتا تھا. اس دعا سے پہلے میں نے حنا مایوسی کا شکار تھی, حنا ٹھکرائے جانے کے احساس کا شکار تھی, لیکن پھر اس بار جب وہ سیلا میں آئے, قربانی کی, اور لکھا حنا دعا کرنے کے لیے وہاں پہنچی. اور جب حنا نے دعا کی تو اس بار حنا کی دعا فرق تھی.
इस बार हन्ना की इल्तिजा वैसी नहीं थी जैसी वो पहले करती थी। इस बार हन्ना के अल्फाज वैसे नहीं थे जैसे शायद वो पहले से किया करती थी। इस बार अगर आप देखें तो हन्ना की दुआ बड़ी खूबसूरती से लिखा है और वो निहायत दिलगीर थी। सब वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा है रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। देखें, ये जो उसरा ना फिरने की बात हन्ना ने की है, अगर आप गिनती 6 बाब का मुताला करें तो ये खुदा ने कंडीशन दी थी कि जो मेरा नज़ीर होगा उसकी कंडीशन ये होगी कि उसके सर पर कभी उसरा नहीं फिरेगा। इस बार हन्ना खुदा से दुआ कर रही है कि अगर तू अपनी लौंडी पर करम की नजर करे, अगर तू मुझे फरजंदे नरीना बख्शे, तो जो बेटा तू मुझे देगा खुदावन मैं वो तुझे नजर कर दूंगी और कभी उसके सर पर उसरा नहीं फिरेगा। अगर आप बगौर हन्ना की दुआ को देखें तो इस बार हन्ना की दुआ का मरकज हन्ना नहीं है, इस बार हन्ना की दुआ का मरकज खुदा बन चुका है। इस बार हन्ना की दुआ का मरकज खुदा की मर्जी है। यीशु ने जब शागिर्दों को दुआ करना सिखाया जो हमारे लिए भी है, और वो क्या थी, यीशु ने कहा कि आप ऐसे दुआ करना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। फिर क्या कहता है, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। 5 जुमले ऐसे हैं जो दुआ के आगाज में सिर्फ खुदा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसी दुआ जिस दुआ का मरकज जिंदा जलाली खुदा हो, ऐसी दुआ जिसमें आपके अल्फाज इस बात का इकरार करें कि आपकी जिंदगी में अगर कोई चीज अहमियत रखती है तो वो जिंदा खुदा है और उसकी मर्जी। और हन्ना ने ऐसी ही दुआ की, उसने कहा खुदावन अब तू मुझे बेटा देगा तो वो मैं तुझे नजर कर दूंगी। उसने ये नहीं कहा खुदावन मुझे बेटा दे ताकि वो मेरा बुढ़ापे में सहारा हो। उसने ये दुआ नहीं की खुदावन तू मुझे बेटा दे ताकि मैं फिनन्ना को दिखाऊं कि मैं भांज नहीं हूँ, मैं औलाद वाली हूँ। उसने ये दुआ नहीं की खुदावन तू मुझे औलाद दे क्योंकि अल्काना मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए औलाद पैदा करूँ। नो, हन्ना की दुआ का मरकज खुदा की मर्जी थी। और मेरे अजीजों, जिस दुआ में खुदा की मर्जी शामिल हो जाए, जिस दुआ का मरकज खुदा की मर्जी हो जाए, मजाल नहीं कि आप उस दुआ का जवाब हासिल ना करें। और हन्ना ने दुआ का जवाब हासिल किया। हन्ना दुआ कर रही है, जार जार रो रही, आंसू आंखों से बह रहे हैं, परेशानी में है, फिक्र में है, तरद्दुद में है और निहायत गमगीन है, किस दर्द और तकलीफ की हालत में है और बस उसके होंठ हिल रहे हैं, आवाज आ नहीं रही। और वो बैठी हैकल के पास जब दुआ करती है तो कुर्सी पर एली काहिन बैठा महसूस करता है और ये वो पहला एक्शन था कि हन्ना की दुआ कबूल हो गई। एली काहिन ने कहा तू कब तक नशे में रहेगी। अब एली काहिन का ये सवाल करना, इसका बैकग्राउंड ये है क्योंकि एली काहिन के जो दोनों बेटे थे जो काहिन थे, उन दोनों का किरदार खुदा की मर्जी के खिलाफ था। वो दोनों काफी गलत रास्तों पर थे, गुनाहगार और ज़िनाकारियों में थे। सो एली काहिन को लग रहा था ये जो औरत है ये मेरे किसी बेटे के चक्रों में आई हुई है। सो उसने गुस्से से और उसने बड़ी अथॉरिटी से उसे कहा कि तू कब तक नशे की हालत में रहेगी। जब हन्ना ने अपने दिल का हाल एली काहिन के सामने रखा तो आप जानते हैं उसके क्या अल्फाज थे, एली काहिन के अल्फाज। तब एली ने जवाब दिया तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हन्ना क्या कहती है, उसने कहा तेरी खादिमा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। दुआ की है,
خدا کے حضور جھکی ہے, خدا کے حضور روئی ہے, اپنی تکلیف اس نے خدا کے حضور رکھی ہے, اپنی پریشانی اس نے خدا کے حضور رکھی ہے. اور جب صحیح طرح سے مرضی کو, خدا کی مرضی کو مرکز بناتے ہوئے خدا کے حضور اپنی تکلیف رکھی ہے, تو لکھا اس کے بعد حنا کبھی اداس نہ. جو اسماعیل کہتے ہیں اگر دعا کرنے سے پہلے بھی آپ پریشان ہیں اور دعا کرنے کے بعد بھی آپ پریشان ہیں, تو پھر ابھی آپ نے دعا نہیں کی. وہ دعا ہی کیا جس نے آپ کو تسلی نہ دی, وہ دعا ہی کیا جس نے آپ کو حوصلہ نہ دیا, وہ دعا ہی کیا جس نے آپ کو کھڑا نہ کر دیا کہ اب میں فتح مند ہوں. اور حنا وہاں سے دعا کا جواب لے کر گئی, کیونکہ حنا کی دعا میں مرکز کون تھا؟ خدا. حنا کی دعا کا مرکز خدا کی مرضی تھی. وہ خدا کی مرضی کو, خدا حنا کو روکے ہوئے تھا. خدا حنا کو شاید اولاد تب تک نہیں دینا چاہتا تھا جب تک حنا خود منہ سے اقرار نہ کرے کہ خدا آپ جب تو مجھے بیٹا دے گا تو وہ میں کسے دوں گی؟ وہ میں تجھے دوں گی. شاید حنا کی دعا سے پہلے خدا حنا کو سمول دیتا تو حنا شاید اتنی بڑی ہمت نہ کر پاتی, شاید وہ اس ارادے تک نہ آ پاتی کہ اب یہ بیٹا میں خدا کو دوں گی. لیکن اس نہج سکائی جہاں پر ایگزیکٹ خدا کی مرضی تھی, اور اس نے وہی دعا کی جس نے خدا کے فضل کو حنا کی زندگی میں ایکٹیویٹ کر دیا. کیا آج ہماری دعائیں خدا کے فضل کو مانگنے کی ہیں؟ کیا جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا فضل ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ کیا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, کان لگاتا ہے؟ کیا وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایماندار بیٹا, یہ ایماندار بیٹی جو دعا مجھ سے مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے, اس دعا کے مرکز میں میری مرضی شامل ہے یا نہیں؟ میرے عزیزوں, حنا اس بار جب دعا کرنے آئی تو اس کی دعا فرد تھی, اور آپ کو پتہ ہے لکھا, اور وہ پھر کبھی اداس نہ رہی. اور جب بیٹا ہوا پھر اس نے کیا کیا؟ قائم رہی, کمٹمنٹ پورا کیا. جب سال آیا قربانی کرنے جانا تھا, حنا نے اپنے شوہر الکانا سے کہا میں نہیں جاؤں گی. کب تک؟ جب تک اس بچے کو دودھ نہ چھڑاؤں, کیونکہ جب دودھ چھڑاؤں گی تو یہ بچہ ایلی کاہن کے پاس رہے گا, یہ وہیں پہ رہے گا. اس کو میں نے وہیں پہ خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خدا کی نظر کر دوں گی, یہ میں نے خدا کو ہی دینا ہے. دیکھیں, جب حنا کو اتنا عرصہ بھانج رہنے کے بعد ماں بننے کا شرف ملا, جب اسے یہ چیز ملی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ کمٹمنٹ پورا کیا. اس نے یہ چیز اپنی زندگی میں قائم رکھی, وہ وعدہ جو اس نے خدا کے ساتھ کیا کہ خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو وہ میں تجھے نظر کر دوں گی, میں تجھے دے دوں گی. وہ اس وعدے پر قائم رہی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے شوہر الکانا نے اس کا ساتھ دیا. یقیناً اس کا شوہر بھی راست باز ہوگا, لیکن اس سے بڑھ کر میں سمجھتی ہوں حنا کا کردار کس قدر خوبصورت ہوگا کہ اس کے شوہر نے اس کے اس عہد میں اس کا ساتھ دیا. وہ عہد جو حنا نے اکیلے میں باندھا تھا, اس عہد میں الکانا اس کے ساتھ ساتھ رہا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حنا خدا خوف عورت ہے, وہ جانتا تھا کہ یہ خدا خوف خاتون ہے. اور جب اس نے کہا یہ بچہ جو سمول مجھے خدا نے دیا ہے یہ میں کس کو دوں گی؟ خدا کو دوں گی. اور الکانا نے اس کا برا ساتھ دیا, اور اس نے کہا جب تک اس کا دودھ نہ چھڑاؤ. دودھ اگر تاریخ پڑھے تو اس دور میں جو بچے کو دودھ پلایا جاتا تھا کم از کم 6 سے 7 سال کی ایج تک بچے کو دودھ پلایا جاتا. اور حنا نے سوچے کہ ان 6 سے 7 سالوں میں جب سموئیل کو اپنی گود میں کھلاتی ہوگی, اس کو دودھ پلاتی ہوگی, اس نے سموئیل کے کان میں ایک ہی بات کہی کہ تو خدا کا ہے, اے سموئیل تو خدا کا. 7 سال کا ہوگا, 6 سال کا ہوگا, بائبل نہیں بتاتی کہ سموئیل نے کہا کہ میں نے ایلی کے پاس نہیں رہا. جب اسے چھوڑنے گئے ہیں تو وہ بچہ سموئیل کس کے پاس رہا؟ ایلی کے پاس رہا. آج ہمارے یا خدا کا خادم یا خادمہ بنے گی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے وہ ماں باپ شاید کامیاب نہیں ہو پاتے اپنے بچے کو سموئیل بنانے. وہ اسے نہیں سمجھا پاتے کہ جو عہد میں نے خدا کے ساتھ کیا ہے وہ تیری زندگی کا عہد ہے, اور وہ یہ عہد ہے کہ تو کس کا ہے؟ تو خدا کا ہے. آج
آج ماؤں کو، آج والدین کو خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سوچتے ہیں دعا سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، دعا سے شاید کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے زندگی میں یاد رکھے گا ہماری دعا میں بہت طاقت ہے۔ خدا ان کے خادم کہتے ہیں جب کوئی ایماندار گھٹنوں کے بل ہوتا ہے تو ابلیس کانپتا ہے، وہ خوف زدہ ہے آپ کی دعاؤں سے، وہ ڈرتا ہے جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں، اسے خوف ہے کہ جب آپ حنا کی طرح دعا میں بیٹھ جائیں گے آپ خدا سے اپنی دعا کا جواب لے کر اٹھیں گے۔ اسی بات کا خوف اس کی ٹانگیں کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور سوچیں کہ آپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے، آپ کی دعا کتنی تبدیلی لا سکتی ہے، آپ کی دعا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جب حنا نے دعا کی تو صرف حنا کو بیٹا ملا، ایسے ہی ہے؟ چلے آئیے تھوڑا غور کرتے ہیں، جب حنا نے خدا سے دعا کی تو صرف حنا کو بیٹا نہیں ملا، سب سے پہلی بات قوم بنی اسرائیل کو ایک عظیم قاضی بھی ملا۔ ہاللیلویا! قوم بنی اسرائیل کو ایک عظیم قاضی بھی ملا۔ حنا کی دعا کے جواب میں نہ صرف حنا کو بیٹا ملا، نہ صرف قوم بنی اسرائیل کو ایک عظیم قاضی ملا، بلکہ ایلی کاہن جیسے عظیم کاہن کو پھر سے موقع ملا، کیونکہ اس کے بیٹے نافرمان نکلے تھے اور شاید اس کے لیے بڑی مایوسی اور فکر کا لمحہ تھا کہ میں ایک ناکام باپ ہوں، ایک ناکام کاہن ہوں۔ اسے پھر سے موقع ملا کہ ایک بہتر شخص کی پرورش کر سکے، اور جب اس نے سموئیل کی پرورش کی تو سموئیل ایک مرد دعا بنا۔ ہاللیلویا! نہ صرف حنا کی دعا کے جواب میں حنا کو بیٹا ملا، نہ صرف حنا کی دعا کے جواب میں قوم بنی اسرائیل کو ایک عظیم قاضی ملا، نہ صرف حنا کی دعا کے جواب میں ایلی کاہن کو پھر سے پرورش کرنے کا موقع ملا، بلکہ سب سے بڑی اور بڑی اہم بات جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، حنا کی دعا سے خدا کی مرضی پوری ہوئی۔ ہاللیلویا! حنا کی دعا سے خدا کا منصوبہ پورا ہوا۔ ایک دفعہ خدا کے خادم فرانس صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دعا جو ہے ایکٹ آف کوپریشن ہے، ہم خدا کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خدا کی مرضی میں اپنی ہاں شامل کرتے ہیں۔ خداوند تیری جو میری زندگی میں مرضی ہے میں تیرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سو حنا کی دعا نے خدا کے ساتھ تعاون کیا اور وہ اس بات کے لیے کامیاب ہوئی کہ اس نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کیا۔ میرے عزیزو، حنا کے لیے ایک بڑی قربانی تھی، اپنا بیٹا دے دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ حنا بعد میں بدل بھی سکتی تھی کہ خداوند چلے اگلا جو بیٹی آئے گا خداوند وہ میں تجھے دے دوں گی، تو حنا کا کمٹمنٹ تھا خدا کے ساتھ، خداوند تو مجھے بیٹا دے گا تو وہ میں تجھے دے دوں گی، اور وہ اس کمٹمنٹ پر پوری اتری۔ آپ جانتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے۔ دعا کے ذریعے سے اس نے بیٹا حاصل کیا، دعا کے ذریعے سے اس نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، اور دعا کے ذریعے سے ہی وہ سموئیل کو خدا کے پاس چھوڑ دیا۔ خداوند کی ایک عظیم خادم ہے چک سمتھ، وہ کہتے ہیں خدا اپنی خدمت کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور خدا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ میرے سے ہم سب ایماندار ہیں، ہم نے کئی بار دعا کی اہمیت پر سیکھا ہے، دعا کی طاقت پر سیکھا ہے کہ دعا کرنا بڑا ضروری ہے، دعا کرنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں، آپ کی دعا صرف آپ کی زندگی کے ساتھ نہیں جڑی، آپ کی دعاؤں کا جواب اور بہت سی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ جب دعا کریں گے نہ جانے کتنی زندگیوں کے لیے بہتری ہوگی، نہ جانے کتنی کلیسیاؤں کے لیے برکت ہوگی۔ سو آج سے دعا کی طاقت کا استعمال کیجیے، آج سے دعا کی اہمیت کو اپنی زندگی میں فوقیت دیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس واقعے کے ساتھ ختم کروں گی۔ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا اور نہایت خدا پرست گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے خدا پرست تھے، دعا گو تھے، اور اس جو گاؤں کا خادم تھا، ایک ہی چھوٹا سا گاؤں تھا اور ایک ہی وہاں کا خادم تھا، وہ سب بڑے اچھی لیڈرشپ میں زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس گاؤں کے پاس ایک بہت بڑی زمین خالی پڑی تھی، تو ایک شخص آیا جو بہت امیر تھا، اس نے اس جگہ کو خریدا اور شراب کی فیکٹری وہاں پر بنائی۔ جب شراب کی فیکٹری وہاں پر بنی تو اس گاؤں کے نوجوان اور مرد وہاں پر کام کرنے کے لیے جانے لگے۔ جب کام کرنے کے لیے جانے لگے تو بہت سے نوجوانوں نے شراب بھی پینی شروع کر دی۔
इस बात के लिए उस गांव का खादिम बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी टीम को, अपनी जो उनकी प्रेयर वॉरियर टीम थी, उनको इकट्ठा किया। वो दुआ में ठहरे और मुसलसल उनकी दुआ यही थी कि खुदावन ये फैक्ट्री बंद हो जाए, ये फैक्ट्री बंद हो जाए। और वो कई दिनों तक ये दुआ करते रहे। और आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? एक दिन उस शराब की फैक्ट्री में आग लगी, वजह किसी को नहीं पता चली। बाई चांस उस फैक्ट्री में आग लगी और वो फैक्ट्री बंद हो गई, जल गई, राख खत्म हो गई। अब फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया? फैक्ट्री के मालिक तक ये बात पहुंची कि वो जो खादिम है, वो जो पादरी साहब है इस गांव के, वो बड़े दिनों से दुआ कर रहे थे कि ये फैक्ट्री बंद हो जाए। सो उसने क्या किया? उसने उस खादिम पर और उसकी टीम पर केस कर दिया। अब केस क्या किया कि मेरी जो फैक्ट्री जली है वो इस पादरी और इसकी टीम की दुआओं की वजह से जली है। अब जज साहब के पास केस चला गया, अदालत में बुलाया गया पादरी साहब को भी। एक कटारे में पादरी साहब है, एक तरफ फैक्ट्री का मालिक है, बहस मुबासा चल रहा है, वो वकला भी बहस कर रहे हैं। और जो पादरी है वो भी खड़ा है, सामने फैक्ट्री का मालिक है। वो कहता है इस शख्स की दुआ से मेरी फैक्ट्री में आग लगी और मेरी फैक्ट्री जलकर भस्म हो गई। अब जब जज ने पादरी साहब की तरफ देखा तो वो बड़े डरे हुए सहमे और कहते नहीं, मेरी दुआ से नहीं फैक्ट्री जली, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको कोई गलत फहमी हुई है। अब बड़ी बहस मुबासे के बाद क्या हुआ? जज ने केस को डिसमिस किया, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन उस जज ने उस केस के डिसमिस करने के नीचे एक जुमला लिखा, और वो ये था कि फैक्ट्री का मालिक जिसकी फैक्ट्री में आग लगी है, उसका मानना है कि इस गांव के पादरी की दुआ से मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, जबकि इस गांव का जो खादिम है उसका मानना है कि मेरी दुआ से आग नहीं लगी। लेकिन फैक्ट्री के मालिक का ईमान है कि उसकी दुआ से ही मेरी फैक्ट्री में आग लगी है। मेरे अज़ीज़ों, बात हम नहीं जानते कि हमारी दुआ में कितनी ताकत है। आज आपकी जिंदगी में जितनी भी शराब की फैक्ट्रियां जिनको आप चाहते हैं ना बंद हो जाए, जितनी भी आप चाहते हैं रुकावटें टल जाए, जितनी भी मुसीबतें आप चाहते हैं खत्म हो जाए, जितनी भी मायूसियां आप चाहते हैं मेरी जिंदगी से चली जाए, जितने भी टुकराए जाने की फिक्रें हैं आपकी जिंदगी में, तो आज से दुआ करना शुरू, आज से अपनी जिंदगी में दुआ को अहमियत देना शुरू करें। और फिर देखिए खुदा किस कुदरत से आपकी जिंदगी में काम करता है। खुदा के जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत। खुदा के नहाय शुक्रगुजार है खूबसूरत कलाम के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और इसी के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और उसके कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे सब अपनी आंखों को बंद करते हुए। खुदा अज़ीम रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं। खुदा तूने अपनी खात्मा के वसीले से हम तक कलाम पहुँचाया और हमें खुदा दुआ की अहमियत से खुदा वाकिफ किया। खुदा ने इंतजार करते हैं ये कलाम हमारी जिंदगियों में चढ़ पकड़े और हमारी जिंदगी में दुआ कायम हो खुदा, ताकि खुदा हमारे लिए जो तेरा मंसूबा है वो पूरा हो सके। खुदा जितने लोगों ने ये कलाम सुना है उनकी जिंदगी में खुदा दुआ का एलिमेंट कायम हो जाए। खुदा ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा ये मसीह के वसीले से मांगा, सो पा लिया। आमीन। अपने सर को उठाएंगे, खुदा के जनाब में आगे बढ़ेंगे और एरन भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे। पर के साथ मिलकर इसी दौरान अपने हदीये नजराने भी इसकी हुजूरी में पेश करेंगे। प्रेज सरे बने सारे बमंगा मेरे सरे शाफी गुनाहगारा कुल बुखारा शाफी गुनाहगारा कुल दुखारा तो एक आसरा जहां मिला जिक्र करा मैं हर वेले यीशु तेरी मानिया जिक्र करा मैं हर वेले यीशु
आसरा जहान का जिक्र कराने तेरी शान तूने नबियों छोड़े बकरी कहानी तेरे गुनाह मारे जिक्र कुर्बानी तूने नबियों छोड़े बकरी कहानी तेरे गुनाह मारे जिक्र कुर्बानी मेरा हो प्यारा साडा मुल्काया मेरा हो प्यारा साडा मुल्काया है गले सारा जग जानेगा जिक्र कराने हर वेले यीशु तेरी शान जिक्र कराने हर वेले यीशु तेरी शान जिक्र कराने हर वेले यीशु तेरी शान हम खुदा के नाम शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए। अभी वक्त है कि हम शिफाया दुआ में शामिल होंगे और जितने लोग अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं वो सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और फरमान भाई से दरख्वास्त है कि खुदा के मस्जिद पर आएंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस दुआ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे क्योंकि बेशक हमारा खुदा कादिर बख्ती है, हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। हालेलुया। प्रेज हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में तेरी तारीफ हो। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसके जोई को महसूस करेंगे। हम अपनी दुआओं में भाई अय्यूब की सेहत के लिए दुआ करेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। भाई जावेद के डॉक्यूमेंट्स के लिए वो बाहर जा रहे हैं, उनके मेडिकल के लिए प्रे करेंगे, सब चीज़ें ठीक आए, डॉक्यूमेंट्स उनके क्लियर हों। बाकी बेटी मूसा को अपनी दुआओं में याद रखेंगे, उसका ऑपरेट है 22 तारीख को। चर्च के प्रोग्राम्स को और जो भी आपकी मुनाजात है, इल्तिजा है, फरियाद है, परेशानी है, मुश्किलात है, जो बंधन है, आज तमाम अपनी मुश्किलात को अपने खुदा के सामने रखें। अन्ना की तरह तमाम वो रुकावटें जो आपकी जिंदगी को हर तरह से रोके हुए हैं, आपकी जिंदगी की वो तमाम मुश्किलात जो आपकी शादमानी के दरमियान बैरियर्स हैं, आज तमाम बातों को, मुश्किलात को अपने खुदा के सामने हालेलुया। हालेलुया।
شادی مالی کے ساتھ واپس لوٹے
جو جن لوگوں نے زندگی واپس لوٹایا لیکن جان کو اور برابر یسوع کے نام سے آمین. ہم سب دعائیں پانے میں شریک ہوں. ہمارے جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں, اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. تیرے بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ کرے. آمین. خدا تمہیں برکت اور تمہیں محفوظ کرے. خدا اپنے چہرے کا نور تم پر جلوہ فرمائے اور تم پر مہربان کرے. خدا اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تمہیں سلامتی بخشے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شرافت روح زمین پر تمام مقدسین کے ساتھ, حاضر جماعت کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ اب سے ہمیشہ عبادت کا وقت ختم ہوتا ہے. ایک دوسرے کی خیریت چاہے اور خیریت سے رخصت ہو. کل ہفتے میں سب سے اتوار کی عبادت کا وقت صبح 10 بجے ہے. سب ایسا مل کر خدا کے نام کو جلا. شکریہ.